بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آخر کیوں کے ساتھ میں ہوں قائم احتشام. ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام بڑا ہی اسپیشل ہونے والا ہے کیونکہ ایک ایسا مسئلہ جو نوجوان نسل کو خاص طور پر ہر آئے روز اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے, اور وہ ہے اسکرین ٹائمنگ, اور وہ ہے سوشل میڈیا کا زیادہ سے زیادہ استعمال. یہ پروگرام ہم نے مناسب ایک پارک میں سمجھا کہ ایک پارک میں کیا جائے, اور وہاں جا کر یہ دیکھا جائے کہ ایک پارک جہاں پر لوگ جو ہے وہ مینٹلی ریفریشمنٹ کے لیے آتے ہیں, ذہنی تسکین کے لیے آتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ کیا صورت حال ہے, تاکہ وہاں پر ہم جا کر ان لوگوں سے ہم بات کریں, ان لوگوں سے ہم جانیں کہ وہ اس معاملے پر کیا کہتے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہماری نوجوان نسل جو ہے, آج کل ہماری یوتھ جو ہے وہ موبائل فون کی طرف, سوشل میڈیا کی طرف بہت زیادہ ہے. اور یہ بات جو ہے وہ ایک تحقیق سے بھی ثابت شدہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ ڈپریشن, ذہنی امراض جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, آج کا ہمارا نوجوان جو ہے اس کو پوری دنیا کی ہر قسم کی چیز جو ہے وہ ایک موبائل فون کے اندر ہی مل جاتی ہے, اور وہ وہیں پر بیٹھ کر ہی جو ہے وہ موبائل فون چلانے کو ہی ترجیح دیتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ باہر کی دنیا کو دیکھے, باہر کے لوگوں سے ملے, ایک چیزوں کو ایکسپلور کرے. آج ہم یہاں پر آئے ہیں, یہاں پر آئے لوگوں سے ہم بات چیت کریں گے, ان سے ہم جانیں گے کہ ظاہر سی بات ہے اسکرین ٹائمنگ اور بڑھتے سوشل میڈیا کے رجحان پر اور نوجوان کو گھیرتی یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں. تو چلتے ہیں یہاں پر آئے لوگوں کی جانب. پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہاں پر ہم ایک پارک میں موجود ہیں, ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بھائی موجود ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے, ان سے جو ہے وہ ہم بات چیت کرتے ہیں اور اپنے جو پروگرام کا سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, جہاں پر سوشل میڈیا کی بات آتی ہے, سوشل میڈیا یوز کرنے کی بات آتی ہے, وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک جو ہے وہ کم عمر بچہ جو ہے یا ایک نوجوان جو ہے وہ جہاں پر سوشل میڈیا کثرت سے یوز کرتا ہے, اس سے بے تحاشا جو ہے وہ مسائل سے گھر جاتا ہے. ہمیں اپنی نوجوان نسل کو, ہمیں اپنے یوتھ کو جو ہے وہ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سوشل میڈیا کی طرف بڑھے, بجائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ اسکرین ٹائمنگ زیادہ کرے, اس کو چاہیے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے, اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرے, ایک ایتھلیٹ بنے, تاکہ وہ مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی خود کو سیٹ کر سکے. بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا اس میں گرامی آپ کا؟ جی میرا نام رانا عامر ایڈوکیٹ ہے. ماشاء اللہ, پیشے سے وکیل ہیں. جی جی ماشاء اللہ. سر مجھے یہ بتائیں کہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے, کثرت سے استعمال ہے, چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک کہاوت بھی ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, کہ ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے انسان کے لیے. ہم سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں لیکن ہم اس کو اپنے فائدے کے لیے یوز کریں, نہ کہ اس کو جو ہے وہ اس طرح یوز کریں کہ وہ ہمارے لیے باعث نقصان بنے. تو کس طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی یوتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف جا رہی ہے؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے نا وہ بڑے ہی پازیٹیو بیہیویئر سے کیا جاتا ہے, اور جس وجہ سے جتنی بھی کنٹری ہے, ہماری کنٹری کے علاوہ موسٹلی لوگ پازیٹیو استعمال کر کے ٹیکنالوجی میں بڑے آگے آ گئے ہیں, اور ان کی ہیلتھ اور پاکستانی جو عوام ہے ان کی ہیلتھ میں ہیل آف ڈفرینس ہے. اچھا, اس کا جو ایشو ہے یہ سٹارٹ کدھر سے ہوتا ہے, دیکھنے کی بات تو یہ ہے, یہ ہوتا ہے شروع بچے 4 سال سے ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں, پیکیجز لگے ہوئے ہیں, وہ بالکل مائنر سی کاسٹ میں مختلف کمپنیاں پیکیجز ان کو دے دیتی ہیں, اور وہ جو ماں باپ ہیں وہ انہوں نے جب ان کو موبائل دے دیا ہے, اٹ مینز کہ ان کو آزادی دے دی ہے, اب اس کے اوپر جو مرضی نکال کے دیکھیں, اپنا جتنا بھی میکسیمم ٹائم ہے کنزیوم کریں. اب وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے بچوں کو سوشل میڈیا کی طرف خود لگا رہے ہیں. اب جس سے کیا ہو رہا ہے, ایک تو بچے کی جو مینٹلی گروتھ ہے, فزیکلی جو ہے ایک گروتھ ہے وہ رک گئی ہے. وہ اب جتنے بھی دیکھ لیں بچے آج کل کے جتنے بھی ساری وہ کیا ہے جی, ان کی صحت خراب رہتی ہے, پیٹ میں درد رہتا ہے, ٹانگوں میں درد رہتا ہے, کمر میں درد رہتا ہے, اس طرح کی چیزیں نا بہت کامن ہیں. اب ایشو کیا بنا ہے اس چیز سے, سوشل میڈیا کی طرف جو سارا رجحان ہونے کی وجہ سے, ایک تو ہمارے پارک خالی ہو گئے, دوسری ہماری لائبریریاں ہیں وہ خالی ہو گئی ہیں, اس کے علاوہ جگہ پہ جو کوئی مطلب کہ جتنی بھی کوئی ایکسرسائز وغیرہ کی ایکٹیویٹیز یہ ساری زیرو ہو گئی ہیں. یہ اس وجہ سے جو مینٹلی سٹریس ہے, ہماری گھروں کی جو پریشانیاں ہیں یہ بڑھ گئی ہیں, ڈبل ٹربل ہو گئی ہیں. ڈاکٹری رجحان ڈاکٹر کی طرف زیادہ ہو گیا, اب ساری کو میڈیسن ہے. اب آپ دیکھ لیں ہر بندہ میڈیسن کھا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارا سوشل میڈیا پہ, اب ایون کہ بڑے لگا لو, ہر بندہ ہے جس کے موبائل میں ہر قسم کی چیز نکل آتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں موبائل پہ, ٹی وی, ڈرامہ, فلمیں, ایون کہ ساری چیزیں انٹرٹینمنٹ کی موبائل کے اوپر آ گئی ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو استعمال ہے نا اس کو نیگیٹیو کر کے
अपना जो कीमती वक्त है उसका बेड़ा गर्क करके ज़ाया करके इसको प्रोडक्टिव बनाने की बजाय इसको हमने नुकसान में ले लिया। हमारे साथ यहाँ पर जो भाई मौजूद हैं, इन्होंने जो बात की है कि एक मतलब जिस तरह हम देखते हैं कि हमारी लाइब्रेरियाँ जो है वो सुनसान पड़ गई हैं, हमारे पार्क्स जो हैं वो सुनसान पड़ गए हैं। हम यहाँ पर जब पार्क में आए और हमने एक सूरत हाल देखी है, एक सिचुएशन देखी है, तो हमने ये जाना है कि यहाँ पर लोग जो है वो चूँकि फैसलाबाद की एक मेन लोकेशन में ये पार्क मौजूद है और फैसलाबाद का सबसे बड़ा पार्क है, और यहाँ पर भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत कम तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब उनको पूरी दुनिया ही एक मोबाइल के अंदर मिल जानी है, तो फिर उन्होंने इन जगहों पर बैठकर या इन जगहों पर वक्त सर्व करने के बजाय उस चीज़ को तरजीह देनी है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, वो उनको बैठे बिठाए वहाँ पर हर तरह की चीज़ मिल तो रही है, लेकिन साथ ही उनकी जो मेंटली हेल्थ है, जो फिज़िकली हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर हो रही है। अच्छा, इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जो है वो, जिस तरह आपने कहा कि एक क्रिएटिव माइंड जो है या एक ऐसा जहन जो कि चीज़ें एक्सप्लोर करता है, तख्लीकारी की तरफ जाता है, वो एक क्रिएटिव माइंड ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर सी बात है ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, ऐसी बीमारियां सामने आती है जो कि जिससे उम्र भी कम हो जाती है और दीगर मसाइल भी जन्म लेते हैं। हाँ जी, अगर ना मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया जिस तरह की दुनिया पूरी तरक्की कर रही है, अगर हम इस अपने वक्त को कैटेगराइज कर लेना कि इतनी देर में हमने प्रोडक्टिव काम करना है सोशल मीडिया के ऊपर, या हमने जो इंटरटेनमेंट भी रखनी है, एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए। फ़र्ज़ करें जी दिन के 12 घंटे हैं, आप एक पूरे दिन में एक डिसाइड कर लें कि 1 घंटा मैंने सोशल मीडिया को देना या उसके ऊपर कोई प्रोडक्टिव काम करना। इवन के एजुकेशनल, अगर हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, बहुत सारी किताबें खंगालने से बेहतर है कि हम सोशल मीडिया या इंटरनेट का इस्तेमाल करें, लेकिन इसके लिए हमें वक्त को डिवाइड करना पड़ेगा और उसके मुताबिक पंचुअल हो के उसका इस्तेमाल करना पड़े। देन आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप कुछ कर सकें प्रोडक्टिव। अब देखें ना, अगर हम वक्त के 1 घंटा कम से कम अपने पार्कों को दें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, को थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होएं। मैं भी इसीलिए आज आया हूँ, ये देखने पूरा पार्क है, खाली है। फैसलाबाद का तकरीबन 1.5-2 करोड़ 1.5-2 करोड़ की आबादी है, ठीक है। उसमें ये देखने कितने बंदे हैं इधर आए, और मेन पार्क ही भी ये है, तो ये बड़ी मुश्किल 20 लोग नहीं होगी, किसी दिन भी आके देख लें। वो बहुत रेयर लोग हैं जो इधर आते हैं, क्योंकि ध्यान ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों का ध्यान ही नहीं है, लोगों का जो है वो फिज़िकल हेल्थ की तरफ, एक मेंटली फिटनेस की तरफ जो है वो लोगों का ध्यान ही नहीं है। और यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करें, बड़ी अफसोसनाक ज़ाहिर सी बात है जब इस तरह पार्क्स हमारे जो है, जब ग्राउंड्स हमारे जो है वो वीरान पड़ेंगे, फिर हॉस्पिटल ही जो है वो आबाद होंगे। और आज हम ये देखते हैं बात कि जहाँ पर एक नौजवान है, जहाँ पर एक यंग है, उसको जो है वो ऐसी अमराज लाहक होना शुरू हो गई हैं जो औसत 70 साल की उम्र के बुज़ुर्गों को या 80 साल की उम्र के बुज़ुर्गों को होती थी, वो आज का हमारा नौजवान जो है वो फेस कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है ये ख़तरनाक सूरत हाल है, एक अलार्मिंग सूरत हाल है, और इससे निमटने के लिए जो है वो हुकूमत को भी इस तरह की कोई पॉलिसी अपनानी चाहिए। अच्छा, अब ये समझते हैं कि इसके लिए कोई ज़ाहिर सी बात है कोई SOPs इस तरह की बनाई जाएँ या कोई इस पर जो है वो सोशल अवेयरनेस दी जाए, ताकि जो वालिदैन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको ये आखिरकार मालूम तो पड़े ना कि वो हो क्या रहा है। जी। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये काम शुरू होता है 4 साल के बच्चे से शुरू। अब हमारे बच्चे देख लें जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका ये कुछ 10-10 मरले के जो इन्होंने कोठियाँ लेके घर बनाए, उस घरों में इन्होंने एजुकेशनल एक्टिविटी शुरू की हुई है। अब उधर आते हैं बच्चे, सुबह को जैसे वो घर में अपना वक्त गुजारते हैं वैसे ही स्कूल कॉलेजेस में गुजार के चले जाते हैं। इसके लिए हमें ये चाहिए कि हमारे कॉलेजेस स्कूल खुले होने चाहिए, जिसमें बाकायदा पार्क होने चाहिए। और इसके लिए एक पहले हमारे होता था, मुझे याद है कि एक PT मास्टर साहब होते थे, वो उसके लिए एक स्पेशल एक पीरियड रखा होता था, उसमें वो PT सिखाते थे, बाकायदा एक्सरसाइज वॉक सिखाते थे। अब वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं, ये ज़ीरो हो गया। अब ना तो स्कूल में ये चीज़ सिखाई जाती है, ना माँ बाप की तरफ से ये सिखाई जाती है, और ना ही गवर्नमेंट लेवल पे कोई इसी किस्म का कोई इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। खुदारा इसकी तरफ देखें, बजाय इससे कि हम जो हस्पतालों के गाहक बने। बेहतर है कि हम अपने तौर पे ख़ुद कोशिश करें। ख़ास तौर पे माँ बाप के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल नाज़रीन, माँ बाप को इस चीज़ में जो है वो ज़ाहिर सी बात है ख़ुद इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। आने वाली जो जनरेशन है उसकी सेहत और सलामती के लिए ये अमर निहायत ही ज़रूरी है कि हम जो है वो अपनी यूथ की अकाउंटेबिलिटी करें और उसको देखें कि वो किस तरह जो है वो अपना कल को लेकर जा रहा है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँगे।
नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं। और आज का ये जो एक अहम इशू है कि सोशल मीडिया किस तरह जो है वो अपनी जो नौजवान नस्ल है उसको अपनी लपेट में ले रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे देखते हैं सोशल मीडिया आजकल नौजवानों को, यूथ को अपने घेरे में ले रहा है, जिससे बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। यहाँ पर पार्क जो है ये वीरान पड़े हैं, फैसलाबाद का मेन पार्क है वीरान पड़ा है। लोग क्यों जो है आखिरकार उनकी तवज्जो इससे हट रही है? ये हुकूमत का मामला है, कॉरपोरेशन वालों का है। वो इधर कोई तवज्जो ही नहीं देता। ये देखें आपके सामने बच्चों को लेकर आए, आज छुट्टी की है। ये मेरे पोतियाँ पोते हैं, ये मेरे नवासा हैं, इनको साथ लेकर आया हूँ कि यहाँ घूमें फिरें, बच्चे एंजॉय करें। मगर यहाँ आकर ये वीरानी देख के तो परेशान होते हैं कि यहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी तो कोई चीज़ नहीं है। ये इधर इन्होंने ये ना फाइनल दूसरे लगाए हुए हैं झूले। ये जो इनको गरीब आदमी है वो बच्चों का पेट पालेगा या 50-50 रुपये की टिकट लेकर इन पे बच्चों को झूले देगा। हमारे बच्चे ये देख रहे हैं कि ये झूले लगे हुए हैं, वो बोलते हैं दादा अबू हमें इन पर बिठाओ। मैं भी सोचता हूँ ये बच्चों को मैं पानी पिलाऊंगा या कोई चीज़ लेकर खिलाऊंगा या इन झूलों पर बिठाऊंगा। जाहिर सी बात है, वो तो एक हालात जो है वो बड़े सरकारी पार्क है, इसको फ्री करना चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे झूले लगाने चाहिए, तो जो देनी चाहिए, मगर कुछ भी नहीं है। उसके साथ हम देखते हैं कि जो नौजवान है वो आज का हमारा नौजवान जो है वो सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है। सोशल मीडिया की तरफ जाने से, मोबाइल यूज़ करने से, स्क्रीन टाइम बढ़ने से जो है वो बहुत सारे मसाइल जो है वो बीमारियां जो है वो जन्म ले रही हैं। ये बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वालिदैन को सोचना चाहिए इसके बारे में कि जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मैं पोता अपना उठाया हुआ है, ये भी जब घर आता हूँ मैं मुझसे मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, मगर मैं इसको नहीं देता, मैं दूर रख देता हूँ, छुपा देता हूँ। इस बच्चे को अभी से मोबाइल दे दूँ, इसके समय मैं नेट यूज़ करूँगा, ये भी देखेगा, ये भी करेगा, वही करेगा जो करता है। मैंने देखा है बच्चों को, मैंने बच्चों को देखा है कि जिस चीज़ की हमें पता नहीं होता है, बच्चे वो चीज़ें मोबाइल से निकाल के हमें दिखाते हैं। इसलिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। टच मोबाइल जो है ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं आप वालिदैन की भी, ज़ाहिर सी बात है, पेरेंट्स की भी इसमें आप नाकामी समझते हैं कि वो जो है वो तवज्जो नहीं देते, या वो जो है वो उनसे पूछ-गुछ नहीं करते। अगर उनकी वो अकाउंटेबिलिटी करें, उनसे पूछ-गुछ करें, उनसे जो है वो उनका मुकम्मल जो है एक किस्म की उनको अपनी ज़ेर निगरानी रखें, तो ये मसाइल जन्म ही नहीं लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। माँ बाप को ये नहीं करना चाहिए, माँ बाप को बच्चों से ये चीज़ें दूर रखनी चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए बच्चों की पढ़ाई पर, जो बच्चों का मसला है। हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, ये यही कहते हमें जो है वो नज़र आते हैं कि वालिदैन को जो है, पेरेंट्स को जो है वो ये चाहिए कि अपने बच्चों पर जो है वो तवज्जो दें। ज़ाहिर सी बात है, सोशल मीडिया जहाँ पर आज एक यूथ को फ़ायदा पहुँचा रहा है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे काम तो आसान हो जाते हैं, लेकिन वहीं बैठे बिठाए जो है वो एक ऐसी हज़ारों बीमारियाँ हैं जो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती हैं, जो हमारे वजूद का हिस्सा बन जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की बजाय जो है वो एक जगह बैठ कर जो है वो काम करेगा, तो इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेंगी और बहुत से मसाइल पैदा होंगे। नाज़रीन, मज़ीद भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे इस वक्त बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हम तकरीबन पिछले को यहाँ पर 1 घंटे से मौजूद हैं और हमें जो है वो यहाँ पर लोगों का जो आने जाने का रुझान है वो बहुत ही कम नज़र आया है। इवन लोगों के यहाँ पर आने जाने का रुझान जो है वो ना होने के बराबर ही अगर हम कहें कि हमें नज़र आया है तो ये भी गलत ना होगा। इस पार्क में जो है वो हमें एक स्टूडेंट नज़र आया है जो यहाँ पर इस वक्त स्टडी कर रहा है। इससे जो है वो हम बातचीत करते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, जो आज का नौजवान सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, वो किस तरह जो है वो मसाइल से दो चार है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम एक चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह है। सोशल मीडिया का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हमारे लिए नुकसानदेह। भाई मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फराज अली है। अच्छा फराज, क्या काम करते हो? जी, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टडी करते हो? जी बिल्कुल। अच्छा, कौन सी डिग्री कर रहे हो? मैं जी पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज हम देखते हैं कि आज का जो नौजवान है
جو ایک ینگسٹر ہے وہ سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کر رہا ہے، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فزیکلی مینٹلی ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو بے شمار جو ہے وہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو بے شمار جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آج کے نوجوان کو اور اس کا سوشل میڈیا کی طرف زیادہ رجحان؟ جی بالکل، آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہوگا کہ کسی بھی چیز کا جو استعمال ہے وہ اگر آپ لمیٹڈ کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے تو وہ تو آپ کے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے. لیکن جس چیز کا استعمال کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی آپ کوئی گیم ہے، لیکن اس کا استعمال جب آپ حد سے زیادہ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے. سوشل میڈیا جی بالکل زائد استعمال جو اوبویسلی یہ ایک نقصان کا اسباب بنتا ہے انسان کے لیے. آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے، اسپیشلی بچوں کی جو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں. یہ دماغی اور نظر کے لحاظ سے جو ہے یہ نقصان کا باعث بنتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو نوجوان ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ نوجوان اگر اپنا کام خود نہیں کرتا تو اس کی ذہنی نشو و نما پر بڑا اثر پڑتا ہے اس چیز کا. اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بیٹھے بٹھائے وہ کام کرتا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے کہ خود کو ایک کمفرٹ زون میں تو رکھ رہا ہے، لیکن اس سے جو ہے وہ بیماریوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، اس سے جو ہے ہاسپٹل آباد ہوں گے. تو نوجوان کو کیا ایسا کرنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے یہ چیزیں بہتر؟ دیکھیں، نوجوان سوشل میڈیا کا استعمال یہ بھی نہیں ہے کہ مکمل طور پر ہم ترک کر دیں، کیونکہ اس وقت ہم گلوبلائزیشن کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز جو ہے ٹیکنالوجی میں شفٹ ہو رہی ہے، انسان کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ اپنے فائدے کے لیے جو چیز نوجوان استعمال کرتا ہے وہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ نوجوان سوشل میڈیا؟ جی بالکل اپنے فائدے. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بھائی موجود ہے جن سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جہاں تک ہو سکے جو ہے وہ سوشل میڈیا ہو گیا اس کو جو ہے وہ ہم اپنے فائدے کے لیے یوز کریں، کیونکہ جب بھی ہم جو ہے وہ اس کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرنے کی بجائے جو ہے جب ہم اس کو منفی اس کے استعمال کی طرف جاتے ہیں، ان کے منفی یوز کی طرف جاتے ہیں، ظاہری سی بات ہے تو پھر یہ ہمارے لیے بہت سارے مسائل کا باعث بنتا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال بڑھتا ہوا ایک ایسا مسئلہ ہے جو بڑے بڑے لڑائیوں کا، بڑے بڑے جو ہے وہ فسادات کی وجہ بنتا ہے. اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنے بچوں کی، تاکہ آنے والی جو جنریشن ہے اس کو اس کی ایک بہتری ذہنی اور جسمانی نشو و نما، ایک بہتر ذہنی اور جسمانی صحت مل سکے. یہاں پر اور بھی جو چیدہ لوگ ہیں یہاں پر، ان سے ہماری بات چیت کرنے کا اس وقت سلسلہ جاری ہے. اپنے پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بزرگ شہری موجود ہیں، کیونکہ ہم اس وقت یہاں پر ایک پارک میں موجود ہیں اور بڑا اس بات کا ہمیں دکھ ہوا، بڑا ہمیں اس بات کا افسوس ہوا کہ یہ فیصل آباد کے اس بڑے شہر کا یہ ایک اہم پارک ہے اور یہ پارک اس وقت جو ہے وہ ویران پڑا ہوا ہے. نوجوانوں کی یا یہاں پر آنے والے جو لوگ ہیں ان کی توجہ 0% ہے اپنی مینٹلی ہیلتھ کی طرف، کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہ پارکس لوگوں کی سیر و تفریح کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ پارکس جو ہیں وہ لوگوں کے گھومنے پھرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر لوگوں کی دلچسپی دیکھ کر جو ہے وہ ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے. لیکن اس کے پیچھے کا اگر ہم ایک وجہ کی طرف جائیں یا ایک ریزن کی طرف جائیں کہ آخرکار اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے ہمارا سیل فون، ہمارا بڑھتا ہوا سوشل میڈیا کا رجحان اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو آج کے نوجوان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں. کیونکہ نوجوان جو ہے وہ اب جو اپنا زیادہ ٹائم ہے، اگر آج آپ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ یا ایک ایوریج کسی بھی شخص کی یا ایک نوجوان کے موبائل کا اسکرین ٹائمنگ نکالیں تو وہ ایوریج آپ کو 24 گھنٹوں میں سے 5-6 گھنٹے بھی مسٹ جو ہے وہ ایون 7 گھنٹے بھی جو ہے وہ آپ کو اس کا اسکرین ٹائمنگ ملتی ہے. اور یہ ظاہری سی بات ہے ایک بڑی جو ہے وہ تکلیف دہ بات ہے، بڑی نقصان دہ بات ہے جو آنے والے نوجوان طبقے کو اپنی گھیرے میں لے سکتی ہے. یہ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بزرگ موجود ہیں، ان سے جو ہے وہ ہم بات چیت کرتے اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ساتھ میں ان سے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے بچوں کا چیک اینڈ بیلنس رکھ کر، ایک اکاؤنٹیبلٹی رکھ کر جو ہے وہ اپنے ان معاملات کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں، تاکہ موبائل کا استعمال جو ہے وہ کم ہو اور یہ ویران پارکس جو ہیں وہ دوبارہ آباد ہوں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح دیکھتے ہیں آج کے نوجوان کو جو سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ہے، جس طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا کو آج کا نوجوان استعمال کر رہا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
जहाँ तक सोशल मीडिया के बहुत से बेनिफिट्स भी हैं, एडवांटेजेस हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बंदा जो है ये इधर फैसलाबाद में है और उसको पूरी दुनिया में उसका राब्ता है, उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होता है, उसके नॉलेज में इजाफ़ा होता है और वो इन कांटेक्ट रहता है बहुत से दूर दूर लोगों से, उसको पता चल जाता है कि मेरा फ़लाँ दोस्त या फ़लाँ कज़न क्या कर रहा है। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन इसका अगर पॉजिटिव यूज़ हो और इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। लेकिन अब जो मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि नौजवान जो हैं, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पकड़ लेते हैं, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ता है, उनकी नज़र पर भी असर पड़ता है। इसकी वजह उनके वालिदैन भी हैं, क्योंकि वो शुरू में खुद बिज़ी होने के लिए ना, खुद कोई ड्रामा औरतें देखने के लिए, अपने कज़न से बात करने के लिए, अपनी सहेलियों से बात करने के लिए वो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती हैं या वो एलसीडी लगा देती हैं कि ये जी आप ये देखो। वो उधर मसरूफ़ हो जाता है, वो खुद फिर वो ना ईज़ी हो जाती है। इस तरह से जो वालिदैन जब इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, फिर बच्चों को वो घर से बाहर लेके नहीं आ सकते। लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को लेके आएँ, लेकिन यहाँ पर जो हैं वो पेयर्स हैं, कहीं कहीं मैंने देखे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे वालिदैन जो हैं वो नहीं लेके आते। उसकी वजह ये है कि वो सोशल मीडिया ही है। ज़ाहिर सी बात है, आपने जो बात की है कि जो अदम दिलचस्पी है वालिदैन की अपने बच्चों को इन पार्क्स में लाने के लिए, उनके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो एक तो बच्चों की खुद की भी एक होती है कि वो इंसिस्ट करें अपने वालिदैन को, उनको कहें कि हमें लेकर जाएं। उनकी तरफ से भी ये ज़ीरो जो है वो एक किस्म की इसके लिए स्ट्रगल की जाती है या उनको कहा जाता है, क्योंकि वो जो है वो मोबाइल से उनको टाइम नहीं मिलता। तो स्क्रीन टाइमिंग जहाँ पर वालिदैन हो गया या एक बाप हो गया या एक माँ हो गई, वो अपने काम की आसानी के लिए बच्चे को मोबाइल तो पकड़ा देते हैं कि चलें ये खेलता रहेगा, हम काम कर लेंगे, ये मसरूफ़ रहेगा, लेकिन वहीं पर जो है उसका नुकसान भी साथ में हो रहा है। तो इस चीज़ को किस तरह देखते हैं आप? ये नुकसान जो है ये बच्चों की सेहत पर पड़ता है, तालीम पर पड़ता है। बच्चे जो है एकदम दिलचस्पी लेते हैं, गेम वगैरह की तरफ नहीं आते, वो भाग दौड़ की तरफ नहीं आते, एक जगह बैठे रहते हैं। बल्कि बड़े भी ऐसे ही हैं कि जब दो भाई एक घर में रहते हैं ना, तो बड़ा भाई जब आता है या एक भाई घर आता है तो वो गाड़ी से उतरता है या बाइक से उतरता है, आते ही पहले वो जेब में से मोबाइल निकालता है, दूसरे भाई को भी नहीं मिलता और अपने कमरे में जाके देखता है कि व्हाट्सएप पे या मतलब फेसबुक वगैरह पे या और भी क्या है, वो उधर बिज़ी हो जाता है। माँ वालिदैन जो हैं, बूढ़े लोग जो हैं वो परेशान हैं वालिदैन कि बच्चे उनके पास बैठते हैं तो वो मोबाइल पकड़ लेते हैं, उनको ये गुस्सा चढ़ता है, फिर वो उनके पास बैठते ही नहीं हैं। तो ये वालिदैन को भी इसी वजह से इग्नोर किया जा रहा है, वो परेशान हैं कि उनकी को हाल चाल उनका दरियाफ्त नहीं करता कोई। तो इस तरह से ये ना यानी बड़ा चल रहा है। एक नौजवान की ज़हनी नशोनुमा भी इससे जो है वो बहुत मुतासर होती है, क्योंकि जहाँ पर हमने कुछ काम खुद करने हैं, कुछ काम हमने खुद परफॉर्म करने हैं ताकि उनमें बेहतरी आए, वहीं पर जो है वो नौजवान जो है वो हमें जब हर चीज़ उसको एक टच पे मिल जानी है, एक क्लिक पे मिल जानी है, तो उसका ज़हनी नशोनुमा सही तरीके से नहीं हो पानी। ज़ाहिर सी बात है, जो काम वो फ़िज़िकली जाकर करे उसके लिए अगर वो बनिस्बत इसके कि वो चीज़ें जो है वो मोबाइल पे बैठे बिठाए करने लग जाए तो इससे काम तो जल्द होगा, लेकिन उसकी ज़हनी नशोनुमात का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ज़हनी नशोनुमा नहीं होगी, वो दुनिया को नहीं देखेगा, लोगों से नहीं मिलेगा, लोगों से इन कांटेक्ट नहीं वो नहीं रहेगा। तो इस वजह से वो ना यानी कह लें कि वो मतलब मसला ज़हनी पस्ती आएगी। और हमारे साथ जो है वो यहाँ पर जो एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, ज़ाहिर सी बात है कि इसी तरह जो है वो हमें यहाँ पर दीगर बुज़ुर्ग नज़र आए हैं, क्योंकि जो नौजवान हैं या जो यंगस्टर हैं उनकी जब दिलचस्पी हम देखते हैं, उनकी जब हम तवज्जो देखते हैं इस हवाले से, तो इससे जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मतलब एक चीज़ का अफसोस होता है, क्योंकि ना होने के बराबर है यहाँ पर दिलचस्पी जो है वो नौजवानों की। यहाँ पर अमूमन बच्चों के लिए खेलने की भी जगह बनाई गई हैं, बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स भी बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें ना कोई नौजवान नज़र आया है, ना कोई बच्चा नज़र आया है। ऐसे ही है, ये यहाँ पे लोगों को आना चाहिए। ये यहाँ पे प्ले लैंड भी बने हुए हैं, बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई हुई हैं, पार्क हैं घूमने फिरने के लिए। आजकल घरों में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जगह हैं, देख रहा हूँ कि यानी एक घर में दो तीन फैमिलियाँ छोटे से घर में रह रही हैं,
تو ان کو نکلنا چاہیے تھوڑا سا، یعنی کہ ان کی یعنی ذہنی لیول جو ہے وہ ان کی صحت اچھی ہو، تازہ آکسیجن لیں یہاں پہ، تو ان کو آنا چاہیے. لیکن یہ اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس مہم کو چلانے کی ضرورت ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں کے اندر یہ شعور اس وقت جو ہے وہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز کے نقصانات جو ہے وہ بڑھتے نقصانات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ چیز جو ہے وہ بہتر بنے؟ ہاں جی بالکل، یہ گورنمنٹ جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ یعنی یہ ایڈورٹائز ہوں اس بات کی، اور ڈیفرنٹ پروگرامز ہوں یہ پارکس میں، تو اس طرح سے پھر لوگ آگاہ ہوں تو لوگ پھر اپنے بچوں کو لے کے آ کے نکلیں گے. یہاں پھر گیمز ہوں یا مطلب وہ دیگر ایکٹیویٹیز ہوں تو پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ لیکن یہ گورنمنٹ نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ یہاں پر سب سے پہلے تو جو ہے وہ ایک پلینگ گراؤنڈ جو ہیں جہاں پر وہ کرکٹ کھیل سکیں، جہاں پر وہ ہاکی کھیل سکیں، جہاں پر وہ دیگر قسم کی جو سپورٹس ہیں وہ ایکٹیویٹیز اپنی جو ہے وہ سر انجام دے سکیں. اس طرح کے گراؤنڈز بنائے جائیں تاکہ نوجوان جو ہے وہ وہاں پر بھی آئیں. ساتھ میں کہیں نہ کہیں حکومت بھی اس چیز کو لوگوں کے لیے جو ہے وہ تھرو ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ لوگوں میں یہ شعور بیدار کرے، ان کو جو ہے وہ بتائے کہ اس وقت جو ہے اگر وہ سوشل میڈیا کا جو ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے، اگر بالکل یہ کبھی یہ بات نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چھوڑ دیا جائے، اس کو یوز ضرور کیا جائے، لیکن اس کو کثرت سے جو اس کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سائنس کی ایک کہاوت بھی ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو سوشل میڈیا کی اگر ہم زیادتی کریں گے، سوشل میڈیا کو زیادہ ہم یوز کریں گے تو یہ ہمارے لیے آنے والے سالوں میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. ناظرین یہاں پر وقت تو ایک مختصر سے بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ناظرین پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ نوجوان موجود ہیں جو یہاں پر آئے ہوئے پارک میں، ان سے جو ہے ہم بات چیت کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سر محمد حلیم رضا. آپ کا؟ امیر رمضان. یہ بتائیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف جا رہا ہے، وہ سوشل میڈیا کا استعمال بڑھا رہا ہے اور اس سے جو ہے وہ بہت ساری بیماریاں جنم لے رہے ہیں، ہمارے ہاسپٹل آباد ہو رہے ہیں، پارکس ویران ہو رہے ہیں. کیا کہتے ہیں اس پر؟ سر سوشل میڈیا سے ہمیں کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ سوشل میڈیا ہمارے جو جنم لیتے بچے ہیں 3-4 ماہ بعد وہ موبائل یوز کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں بھی اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس سے کچھ غلط فائدے بھی لیتے ہیں بچے، تو اس سے بہت سے نقصان بھی ہے سر. یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں سوشل میڈیا فائدہ دے رہا ہے وہیں سے ہمیں سوشل میڈیا نقصان بھی دے رہا ہے؟ جی جی بالکل. اچھا، اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سوشل میڈیا کا مناسب یوز رکھتے ہیں، اگر ہم اس کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے تو ہمارے لیے فائدہ مند بھی تو ہے، لیکن وہیں پر نوجوان جو ہے آج کل سپورٹس کو، گیموں کو سکپ کر کے جو ہے وہ موبائل فون پہ لگے ہوئے ہیں. تو ان نوجوانوں کو کیا کہیں گے آپ، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو یہ بتائیں کہ ہمیں یعنی کہ دنیاوی تعلیم کے علاوہ ہمیں اسلامی تعلیم کی طرف بھی لے کے جایا جائے، کیونکہ جب ہم اسلامی تعلیم کی طرف جائیں گے تو ہمارا آٹومیٹکلی نا جو یہ موبائل کا ذہن ہے یہ تھوڑا سا ہمارا دور ہوتا جائے گا. تو اس لیے ہمیں پہلے اسلام کی طرف جانا چاہیے، تو اس کے بعد ہم یعنی کہ دنیاوی کی طرف آئے تو پھر ہم کچھ موبائل سے فائدے بھی لے سکتے ہیں اور نقصان بھی لے سکتے ہیں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیم ہوتی ہے، دینی تعلیم ہوتی ہے، تو ان کو یہ چیز بہتر انداز میں معلوم ہوتی ہے اور وہ پھر بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن سے وہ بچ جاتے ہیں، جس طرح بہت سارے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو ہم جو کرتے ہیں، سائبر کرائم دیگر ہو گئے، تو ان سے جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے ذریعے ہم بچ سکتے ہیں. جی جی بالکل. ہم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اسلامی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اور گندی ویڈیوز دیکھنے کو بھی ملتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ نا دراصل جاتے ہیں گندی ویڈیو کی طرف، تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پہلے والدین کو یہ چاہیے کہ ہمیں نا وہ اسلامی تعلیم کی طرف لے کے جائیں تاکہ ہمیں اس سے تعلیم حاصل ہو، ہم برائی کی طرف سے بچ سکیں، تو اس سے ہم پھر جائیں گے
موبائل سے اچھائی کی طرف. بالکل یہ بھائی نے ایک بڑی ویلڈ بات کی ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ ہمیں ایک دین اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ بہت ساری اس طرح کی برائیاں ہیں جو موبائل فون کے ذریعے ہماری آنے والی نوجوان نسل میں منتقل ہو رہی ہے, ان سے بچا جا سکتا ہے. سائبر کرائم جو ہے, ہراسمنٹ جو ہے, ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بھی یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر آئے روز جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کا آج کا جو نیگیٹو یوز ہے یہ بچے سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ایون اب کے حالات میں جو ہے وہ ایک 60+ ایج تک یہ جا رہا ہے, 60 سال کا بزرگ جو ہے وہ بھی استعمال کر رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں اس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے نا, جو سا سوشل میڈیا ہے نا وہ کچھ لوگوں نے اس کو کاروبار بھی بنایا ہوا ہے, بہت زیادہ کاروبار بنایا ہے. گھر بیٹھ کے اگر آن لائن کام کرتے ہیں سوشل میڈیا سے, اور اس کے نقصان یہ بھی ہے کیونکہ جب چھوٹے سے بچے کو موبائل دے دیتے ہیں نا, وہ پڑھائی کی طرف سے وہ دور ہو جاتا ہے. زیادہ تر وہ موبائل کے زیادہ چیزوں میں کھبا رہتا ہے, ٹیوشن وغیرہ اس نے جانا کوئی نہیں ہے. وہ یہ چیزیں ان کے لیے بچوں کے, چھوٹے بچوں کو یعنی نہیں موبائل دینا چاہیے کیونکہ ان کی پڑھائی کا بھی حرج ہوتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں جب وہ موبائل یوز کرنے لگ جاتے ہیں اس سے جو ہے وہ ان کی تعلیمی میں بہت نقصان ہوتا ہے, کیونکہ وہ سارا دن مائیں بچوں کو فون پکڑا دیتی ہیں, یہ لو بچہ تنگ نہ کرے بیٹھا رہے. وہ ساری دن گیمیں کھیلتا ہے, ویڈیو دیکھتا ہے, اسے یہ نہیں پتہ چل رہا میں ویڈیو اچھی دیکھ رہا ہوں یا خراب ویڈیو دیکھ رہا ہوں. لہٰذا بچوں کو کم موبائل پکڑانا چاہیے جس سے نا ان کو نقصان نہ ہو. اس میں کہیں نہ کہیں والدین کا بھی قصور ہے, والدین بھی اس میں قصوروار. جی والدین کا بھی قصور ہے ان کا, کیونکہ ان کو اگر ہماری ایج میں تو ہے چلو اس کو یہ تو سمجھ ہوگی نا میں اچھی ویڈیو دیکھ رہا ہوں یا بری ویڈیو دیکھے, یہ تو ان کو پتہ ہوگا نا. زیادہ تر نوجوان آج کل کے جو سے نا وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پر فضول ویڈیو, یہ کچھ گندی کچھ یعنی فالوور لینے کے لیے وہ اس لیے ویڈیو بناتے ہیں. ناظرین پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور شہری یہاں پر موجود ہے جس سے ہم بات چیت کرتے ہیں اور اس سے ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے جو منفی اثرات ہیں, جس طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا بچوں کو جو ہے وہ اپنی ایسا سمجھ لیں کہ نقصانات کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے, اس پر جو ہے ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. ان سے جانتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا اسم گرامی آپ کا؟ محمد تنویر ساجد. اچھا تنویر صاحب یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کس طرح آج کے نوجوان کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا آج کے نوجوان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بچے موبائل استعمال کرتے ہیں, مثال کے طور پہ پب جی وغیرہ گیم وغیرہ کھیلتے ہیں موبائل پہ, اس کی وجہ سے ان کی نظر خراب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, نظر کا بہت مسئلہ بن رہا ہے, بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر بچے اس کو استعمال کرتے ہیں پڑھائی کے لیے, حساب کے لیے, ریاضی کے لیے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ گیم کھیلتے ہیں پب جی وغیرہ کھیلتے ہیں تو یہ بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور اس سے بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے, ان کو جو ہے وہ اس طرح مطلب سوشل میڈیا کا جو زیادہ استعمال ہے اس سے جو ہے وہ رجحان جتنا بالکل ایسا ہی ہے. وہ جتنا زیادہ استعمال کریں گے اس کی نظر جو ہے ان کی وہ ویک ہوگی. کم سے کم بچوں کو موبائل دینا چاہیے وہ, اور کم سے کم وہ استعمال کریں. اچھا اس میں کہیں نہ کہیں قصور والدین کا بھی ہے کہ جو موبائل دے دیتے ہیں. قصور یہ ہے کہ جب ہم ہر وقت ہی بچوں کو موبائل دیتے ہیں, وہ ہر وقت موبائل ان کے پاس رہتا ہے, وہ کھیلتے رہتے ہیں. جب دیکھو والدین اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور بچوں کو علیحدہ موبائل لے کے دیے ہوئے ہیں, وہ اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں, تو وہ اس لیے ان کو زیادہ ٹائم ملتا ہے. اگر آپ کم سے کم موبائل دیں گے تو اس سے یہ اندیشہ بھی کم ہوگا کہ ان کی نظر کم خراب ہوگی اور وہ پڑھائی پہ توجہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ یہاں پر جو بھائی موجود ہیں جن سے ہماری ابھی بات چیت ہوئی ہے, یہ یہی کہتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں کہ ظاہری سی بات ہے جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے, جو سوشل میڈیا کا یوز ہے, اس سے جو ہے وہ بہت سارے امراض جنم لے رہے ہیں اور ایسے امراض جنم لے رہے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اگر اس کی روک تھام کے لیے اقدامات نہ اٹھائے گئے تو ہماری یوتھ اس کو جو ہے وہ بڑے برے طرح سے یہ اپنے جو ہے وہ چنگل پہ پھنسا لیں گے, یہ سوشل میڈیا کے بڑھتے مسائل, اور پھر یوتھ کا جو ہے وہ ان مسائل سے نکلنا ہی ناممکن ہوتا جائے گا. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایوریج جو ایج ہے وہ 60 سال سے اوپر جو ہے وہ نہیں جا رہا کوئی بھی شخص. تو اس کی ظاہری سی بات ہے یہی وجوہات ہیں کہ جب اس کی ایک فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہو جائیں گی, جب اس کی فزیکل فٹنس نہیں ہوگی, تو پھر اسی طرح کی جو ہے وہ بیماریوں کا اور اسی طرح کے معاملات کا جو ہے وہ اس کو سامنا کرنا پڑے گا. امید کی جاتی ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں گے اور کم سے کم جو ہے وہ موبائل یوز کی طرف جائیں گے. بالکل یہ نہیں کہ ہم ان کو ترک کر دیں, بلکہ ترک کرنے کی بجائے جو ہے وہ ہم اس کا پازیٹیو یوز کریں, ہم اس کا جو ہے وہ اپنے صرف کام کے لیے ہی یوز کریں, اس کے پازیٹیو یوز میں لائیں اس کو, نہ کہ ہم جو ہے وہ نیگیٹو چیزیں کرنے کے لیے یا اوور ٹائمنگ کے لیے جو ہے موبائل فون یوز کریں. آج کے پروگرام کے ساتھ قائمت شامر ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ نہیں.